بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو میں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں مجاہدین نے کھلے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ پیارے دوستو، یہ واقعات سننے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بابل تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اور آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ایران کا پایا تخت مدائن جہاں سے قریب ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ راستے میں ایرانیوں نے جگہ جگہ مذمت کی اور کئی چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے، لیکن بلند حوصلہ مجاہدین جلغار کرتے ہوئے میدان تک جا پہنچے اور اس کے مغربی حصے بحرائے شیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ آخر سارے ایرانی خاص مدائن جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد تھا سمٹ کر جمع ہو گئے۔ انہوں نے دریائے فرات کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے۔ اس وقت دریا میں خوفناک طوفانی آئی ہوئی تھی اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیفیت دیکھی تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دوسرے مجاہدین نے بھی ان کی پیروی کی، گویا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دریائے دجلہ کے پھنکارتے ہوئے پانی پر مجاہدین رکاب سے رکاب ملائے اس طرح بڑھ رہے تھے گوئے سہے چمن میں گلگشت کر رہے ہوں۔ ایرانی یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ کچھ دیر تک ٹکٹی باندھے مسلمانوں کو دیکھتے رہے اور پھر دیواں مند یعنی کہ دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد اپنا حرم اور خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی حلوان بھیج چکا تھا، اب خود بھی مدائن کے در و دیوار پر حسرت کی نظر ڈالتا بھاگ نکلا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف عبرتناک سناٹا چھائے ہوا تھا۔ کسریٰ کے پرشکوہ محلات، دوسرے عظیم الشان عمارتیں اور سب شاداب باغات زبان حال اسے دنیا دور کی بے ثباتی کا اعلان کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں، سبسکرائبر کے ساتھ لگی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔